الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم جنة. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کروڑواں احسانات فرماتے ہوئے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، دیکھو قرآن کا کیا انداز ہے بیان کرنے کا، اللہ کے کلام کا کیا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں مخاطب فرما رہا ہے کہ اے مومنوں. اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ زیادہ شفقت کے ساتھ یاد فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ اے مومنوں. اللہ اپنی رحمانہ انداز سے، کریمانہ انداز سے امت محمدیہ کو جب یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے میرے مومن بندو. تو محترم سامعین، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی امت سے بھی پیار اور محبت کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو مومنوں سے یاد کیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میرے دوستو، یہ جو آیت مبارکہ ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان شریف کے روزے 2 سن ہجری میں ہم پر فرض کیے گئے. بولو دوستو، 2 سن ہجری میں، 2 سن ہجری میں یہ روزے فرض کیے گئے ہیں. تو دوستو، روزے کیا ہے؟ سیام. سیام کا معنی روزہ ہے. سیام عربی لفظ ہے. سیام کسے کہتے ہیں؟ سیام کہتے ہیں رکنے کو، کسی چیز سے رک جانا، اسے کہتے ہیں سیام. تو دوستو، ہوتا ہے یہ رمضان میں کہ صبح فجر صادق سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے سے، پینے سے، شہوت سے، ہر بری کاموں سے اپنے آپ کو روکا رکھتا ہے، اپنے آپ کو روکا رکھتا ہے. تو دوستو، یہ مشقت ہے، یہ محنت ہے، یہ مشقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کا انداز تو دیکھیے کتنا نرالا انداز ہے، کتنا کریمانہ انداز ہے، کتنا رحیمانہ انداز ہے کہ میرے محبوب کی امت پریشان نہ ہو جائے کہ 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس سے بچتے رہنا،
اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ کتنی مشقت کا کام ہے، میری محبوب کی امت پریشان نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مومنوں پریشان مت ہو جاؤ، یہ روزوں کی مشقت سے تم گھبراؤ مت، ایسے روزے میں نے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا تھا، ایسے روزے میں اپنی پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ تو ہوتا ہے کیا معلوم، اب ہمت بن جاتی ہے۔ ایک آپ کو مثال دیتے ہوئے میں بات بتاتے ہوئے چلوں، میں قرآن کی تفسیر کے متعلق سے ایک بات بتاتے چلوں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی بندے مومن کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنے ماہوں سے زیادہ؟ بندے مومن سے اللہ تبارک و تعالی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ سکتی ہے کیا؟ ماں اپنے اولاد کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے کیا؟ نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب خدا تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو اب تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہے نا دوستو۔ محترم ناظرین اکرام، ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتی نہیں، اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر ہمیں تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو ناظرین کرام دیکھیں، اگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، 4 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اگر بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے۔ کہاں لے کے جاتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر بچے کا معائنہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بچے کو انجیکشن دینا پڑے گا، ضرور دینا پڑے گا۔ اگر بچے کو انجیکشن دیا جائے گا تو بچے کی صحت یابی ہو جائے گی۔ تو ماں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ماں کیا کرتی ہے اپنے اولاد کو؟ ماں کیا اپنے اولاد کے ساتھ کیسے رویے سے پیش آتی ہے؟ پہلے اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے اور باہر لاتی ہے، باہر لا کے اپنے بچے کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ بیٹا یہ بچہ کتنے سال کا ہے، 2 سال کا ہے، یہ بچہ 3 سال کا ہے، اس بچے کو بھی فلاں وقت بخار آ گیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہی ڈاکٹر صاحب کے پاس لایا گیا تھا، ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن دیا، انجیکشن دینے کے بعد اس کی طبیعت بحال ہو گئی، اس کا بخار ختم ہو گیا، اس کا مرض جاتا رہا۔ اس طریقے سے ایک ماں اپنے اولاد کو سمجھاتی ہے۔ یہی انداز ہے نا ماں کے اولاد کو سمجھانے کا کہ دیکھو فلاں بچے کو بخار آئی تھی، فلاں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، گولیاں دیے، انجیکشن دیے، تو بیٹا انجیکشن لینے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، بخار چلے گیا، صحت یاب ہو گیا، وہ بہت تندرست ہو گیا۔ اس طریقے سے ایک ماں اپنے اولاد کو سمجھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مومنوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندو تم گھبراؤ مت، یہ روزوں کی مشقت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے کے روزے میں نے پہلے سابقہ امم پر بھی فرض کیا تھا، ایسے روزے سابقہ امتیوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو تم یہ پریشان مت ہو جاؤ کہ یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ پانی کی تپش، یہ گرمی کی تپش، یہ پانی کی پیاس، یہ کھانے کی بھوک، اس سے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ایسے تم پریشان مت ہو جاؤ، یہ سابقہ فرائض ہے، اس سے پہلے بھی امتیوں پر یہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر روزے فرض تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پر روزے فرض تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر روزے فرض تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر روزے تھے، تمام سابقہ امم پر روزے فرض تھے، لیکن اس کی نوعیت الگ تھی۔ کسی پہ 1 دن روزہ تھا، 1 دن افاقہ تھا، کسی کے 4 دن روزے تھے، کسی کے 8 دن روزے تھے۔ ہر نبی کی امت پر ایک الگ انداز سے روزے فرض کیے گئے تھے، اور امت محمدیہ کے لیے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، لیکن میرے دوستو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی 1 مہینے کی مشقت اس امت کے لیے ماہ سیام کے طور پہ جو دیا ہے، آخر اس ماہ سیام کا مقصد کیا ہے؟
اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک عام سی بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اس محفل میں طلباء ہیں، طلباء سمجھتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں اگر کوئی 10th کا ایگزام لکھ رہا ہے تو کوئی 10th کے کلاس میں ہے تو سال بھر محنت کرتا ہے اور امتحانات سے پہلے رات دن محنت کرتا ہے۔ کیوں رات دن محنت کرتا ہے؟ کہ اسے 10th کے ایگزام میں اچھے نمبرات سے پاس ہو کر ایک بلند صف میں جانا ہے، اسکول سے نکل کر کالج میں جانا ہے۔ کالج کے بچے محنت کرتے ایگزام میں، کیوں کہ سے نکل کر یونیورسٹی جانا ہے، یعنی اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس امت محمدیہ کے لیے 1 مہینے کے روزے اس لیے فرض کر دیے کہ تم 1 مہینہ مشقت کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو بھوک سے، پیاس سے، شہوت سے، برے کاموں سے روکے رکھو تاکہ تمہارے درجات میں بلندی ہو جائے، تمہارے مقام میں بلندی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقام کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے مقام کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کر دیے تاکہ تم محنت کرو، مشقت کرو، تکلیف اٹھاؤ اور بلند مقام پر پہنچو۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا رزلٹ کیا ہے؟ کہ ہم بلند مقام کو حاصل کریں۔ اور یہ بلند مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب تم متقی بن جاؤ گے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے رہیں گے۔ جب تم متقی بن جاؤ گے حور و غلمان تمہارا انتظار کرنے لگیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی جتنی محبت اپنے حبیب سے کرتا ہے اس سے زیادہ محبت اپنے حبیب کے امتیوں سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی امتیوں کے درجات کو بلند کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ 1 مہینے کی مشقت، یہ روزوں کی محنت، پانی کی پیاس کو برداشت کرنا، کھانے کی بھوک کو برداشت کرنا، شہوت سے دور رہنا، برے کاموں سے دور رہنا، یہ 1 مہینے کی مشقت، یہ 1 مہینے کا صبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرنے والا ہے؟ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں دوستو، احادیث شریفہ میں ہے کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی۔ دیکھیے روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، روزے کا کیا مقام ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو نیک اعمال میں اضافہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، حج کرو گے، محنت کرو گے، مشقت کرو گے تو جنت حاصل ہوگی، تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، عمرہ کرو گے اجر ملے گا۔ ہر عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کے لیے اور جنت کی بشارت دی ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو پیاس سے صبر کرتا ہے، بھوک سے صبر کرتا ہے، شہوت سے رک جاتا ہے، برے اعمال سے رک جاتا ہے، تو خالص وہ میری عبادت ہے اور خالص روزہ میرے لیے ہے۔ اور جب کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اسے نیک اعمال نہیں، اسے جنت نہیں، اسے نیک اعمال نہیں، اس کا بدلہ میں خود دوں گا اور اس کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ نماز کا بدلہ جنت ہے، خیرات کا بدلہ نیکیاں ہیں، زکوٰۃ کا بدلہ نیکیاں ہیں، حج کا بدلہ جنت ہے، دوزخ سے حفاظت ہے، دوزخ سے جنت کی ضمان ہے، دوزخ کی حفاظت ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا ہو جاتا ہے۔ کسی بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کیا کہ جو چاہے جسے جو چاہے لے لو، تو اس بادشاہ کی رعایا نے
کسی نے سونے چاندی کے برتن لے لیے، کسی نے زیور لے لیے، کسی نے بستر لے لیا، کسی نے تخت لے لیا، کسی نے کرسی لے لیے، کسی نے اپنے محل کے اپنے محل کی اچھی سے اچھی چیزیں لے لیے، لیکن ایک باندی تھی خاموش کھڑی ہوئی تھی، کسی چیز کی طرف ہاتھ کو ٹچ کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ہر لوگ کچھ نہ کچھ لے رہے ہیں، یہ میرا کھلا اعلان ہے کہ جسے جو چاہے لے لو، لیکن تم خاموش کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ باندی کہتی ہے کہ جسے جو چاہے لے لے، مجھے تو بادشاہ چاہیے، اس لیے میں بادشاہ کے دامن کو تھامی ہوئی ہوں کہ اگر مجھے بادشاہ مل جائے گا تو اس رعایت کی تمام چیزیں مجھے میسر ہو جائے گی۔ ایک مثال تھی کہ زینت کی ہر چیزیں، ضروریات کی ہر چیزیں بادشاہ کے سامنے ہچ ہے۔ اگر بادشاہ مل جائے تو ساری نعمتیں اور ساری زینت کی چیزیں مل جائے گی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتایا ہوں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے دار کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ جسے خدا مل جائے پھر اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کیا اس کے لیے جنت کی کمی ہے؟ اس کے لیے نیکیوں کی کمی ہے؟ اس کے لیے راحت اور سکون کی کمی ہے؟ جسے خدا مل جائے اسے تمام سہولتیں میسر ہو جاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطیب من ریح المسک۔ احادیث شریف کے الفاظ ہیں، دیکھیں روزے کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا برکت ہے، روزے کی کیا مقام ہے۔ روزے دار جب روزہ رہتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، بی پی بڑھ جائے تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ بھئی تیل کی چیزیں مت کھاؤ، ہے نا، نمک کی چیزیں مت کھاؤ، کھانے میں کمی کر دو، روٹی کھاؤ، چاول مت کھاؤ۔ دنیا کی جو ہے نا پابندیاں لگا دیتا ہے، دنیا کی پابندیاں لگا دیتا ہے۔ اگر ہمیں وزن کم کرنا ہے تو ہمارے کھانے میں تخفیف کرنا پڑے گا، ہمیں 3 ٹائم کھانے کے بجائے 2 ٹائم کھانا پڑے گا، 2 ٹائم کھانے کے بجائے 1 ٹائم کھانا پڑے گا۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کھانے میں کمی کرنا پڑتا ہے، لیکن اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اگر ہم کھانے میں کمی کریں، پینے میں کمی کرے تو انسان کے منہ سے کیا ہوتی ہے؟ بو آتی ہے۔ انسان کے منہ سے کیا ہوتی ہے؟ بو آتی ہے۔ اگر میں دن بھر کھانا نہ کھاؤں تو دیکھو عصر کے ٹائم پہ یا ظہر کے ٹائم پہ 4-5 بجے کے ٹائم پہ میرے منہ سے کیا آئے گی؟ ایک چھوٹی بو آئے گی، ایک ہلکی سی خفیف سی بدبو آئے گی۔ کیوں؟ کہ میرا پیٹ، میرا معدہ، میرا حلق بھوک سے سوکھا ہوا ہے، پیاس سے سوکھا ہوا ہے، پیٹ خالی ہے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آئے گی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اس بو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مشک کسے کہتے ہیں؟ ایک اعلیٰ درجے کا عطر ہے، ایک اعلیٰ درجے کی خوشبو ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آ رہی ہے وہ اعلیٰ درجے کے خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، روزے دار کے بو کا یہ عالم ہے، جب انسان دن بھر روزہ رکھتا ہے اور قرب الہی کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان کے درجات بلند کا کیا مقام ہوگا، اس انسان کے درجات کی بلندی کا کیا مقام ہوگا۔ میرے دوستو، یہ رمضان کے روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں ہمیں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں آدمی متقی اور پرہیزگار کب بنتا ہے؟ آدمی متقی اور پرہیزگار کب بنتا ہے؟ جب اپنے نفس کو ملیامیٹ کر دے تو جب متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ دیکھو انسان کے 2 دشمن ہیں، ہے نا، اولاد آدم کے 2 دشمن ہیں، ایک کون ہے؟ شیطان، ایک کون ہے؟ شیطان، اور دوسرا کیا ہے؟ نفس۔
دوسرا کیا ہے؟ نفس۔ اب میں سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، طلباء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ طلباء بتاؤ کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے یا نفس سب سے بڑا دشمن ہے؟ کون ہے؟ انسان کا شیطان سب سے بڑا دشمن ہے یا نفس سب سے بڑا دشمن ہے؟ تو بچے میرے کہہ رہے ہیں، طلباء یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان نہیں۔ انسان کا دشمن کون ہے؟ نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان کا دشمن نمبر 1 نفس ہے۔ شیطان کی بھی تو عقل تھی نا، شیطان بھی سمجھدار تھا، شیطان کو بھی عقل تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان سمجھتا تھا، لیکن شیطان کے اوپر نفس غالب آ گیا۔ اب نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے اندر جو معتبری، جو اکڑ، جو گھمنڈ ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں طلباء کو سمجھنے کے لیے، میرے نوجوان ساتھیوں کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نفس کسے کہتے ہیں؟ اپنے اندر جو گھمنڈ ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ جب شیطان کو حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو، شیطان تو سجدہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے اندر جو گھمنڈ تھا، جو اکڑ تھا، جو نفس تھا، اس پر غالب آ گیا اور شیطان آدم کو سجدہ کرنے سے رہ گیا۔ تو آدم کا دشمن، اولاد آدم کا دشمن، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان میں صیام کے ذریعے، روزوں کے ذریعے انسان کا جو بہت بڑا دشمن نفس ہے، اس دشمن کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ انسان کے اندر جو نفس ہے، اس نفس کو، جو انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اس دشمن کو کمزور کر کے انسان کو، امت محمدی کو متقی بن کے، پرہیزگار بن کر اس کو جنت کا حقدار بنا دینا چاہتا ہے۔ منشا الہی کیا ہے؟ اس ماہ رمضان میں، ماہ سیام کے ذریعے سے انسان کے اندر جو سب سے بڑا دشمن نفس ہے، اس نفس کو کمزور کر کے، ملیامیٹ کر کے، انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا کر اس کو جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا منشا الہی ہے۔ روزے کا مطلب ہی یہی ہے، روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت محمدیہ اپنے اندر کے نفس کو ملیامیٹ کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا دے اور ایسا متقی بنے، ایسا پرہیزگار بنے کہ کل قیامت کے دن دیدار الہی نصیب ہو جائے، کل قیامت کے دن دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے مالک کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے ایک ایسے راستے اختیار کیے ہیں، ایسے بہانے تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے محبوب کے امتی کسی حال میں بھی، کسی بہانے سے بھی جنت کا حقدار بن جائے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اپنے حبیب کو چاہتا ہے، اتنا ہی اپنے حبیب کے امتیوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ناظرین کرام، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے برکت والا مہینہ ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، جس طریقے سے تو نے ہمیں یا ایھا المؤمنون کہہ کر مومنین کے خطاب سے ہمیں نوازا ہے، اے رب ذوالجلال اسی حقیقی معنی میں ہمیں مومن بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں رمضان کا احترام کرنے والا بنا دے، رمضان کے برکات اور فیوز کو ہمیں حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔